لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس ذات باری تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کے عظیم اور پیارے سلسلے کو جاری کیا اور سلسلہ نبوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، ساری انسانیت پہ جنہیں فضیلت اور فوقیت عطا کی گئی، آپ کی عظیم ذات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو مکمل کیا۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ تک پہنچانے کے لیے دنیا میں ہر طرح کی قربانی دی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حق کو ادا کیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے، جس میں خالق کائنات فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر، ان کی جانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے بنسبت انسان کے کہ اس کو اپنی ذات پر جو حق پہنچتا ہے۔ ہر مسلمان جو اس دنیا میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہے، اس انسان کو اپنی ذات کے بارے میں جو حق اور اختیار حاصل ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یتم مقام الایمان
حتی یکون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہم من انفسہم فضلا عن ابنائہم و آبائہم۔ کسی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا ہے۔ اولاد اور انسان کے والدین یہ تو دور کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی ذات سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے زیادہ، بلکہ اس کائنات میں رہنے والی ساری انسانیت سے بڑھ کے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے اولاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان کو اپنے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، انسان کے جگر کے ٹکڑے جن کی محبت میں انسان اس دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کائنات کا سب سے عزیز ترین رشتہ اولاد، والدین اور ساری انسانیت سے بڑھ کے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ بھائیو، مجھ کو اور آپ کو اس بات کا کیسے اندازہ ہوگا کہ میں اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور انسانوں سے بڑھ کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کا ایک معیار ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور اس کے مقابلے میں اولاد کی چاہت اور تمنا ہو، بیوی کا مطالبہ ہو، ماں باپ کا فرمان اور قول ہو، انسانیت، قوم قبیلے کے رسم و رواج اور بندھن ہو۔ جس انسان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے آنے والی اولاد کی خواہش اور تمنا کو ٹھوکر مار دی، ٹھکرا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے کی زینت بنا لیا، یہ انسان کامل ایمان والا ہے۔ اور جس انسان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے قیمتی فرمان کو چھوڑ کے اپنی اولاد کی بات کو ترجیح دے دی، یہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آ کے کہتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا تو پوچھتے ہیں ماذا عادت لہا، اے صحابی قیامت کی فکر کرنے والے، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ صحابی کہتا ہے ما عادت لہا کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اللہ کے نبی میں نے بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی میں نے روزے تو بہت نہیں رکھے ہیں، اللہ کے نبی صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں کیا ہے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی دنیا کی اس زندگی میں یہ جو گناہگار نگاہیں ہیں جب آپ کے چہرے پہ پڑتی ہیں تو پوری دنیا کی سعادتیں مل جاتی ہیں،
جب قیامت کا وقت آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، انسانیت جو ہے اپنے آپ میں مشغول ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ان نگاہوں کو دنیا میں آپ کے دیدار سے سکون اور آرام ملتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ان نگاہوں کو آپ کا دیدار نصیب ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی نہیں ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں دنیا میں زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی تھی کہ انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ یہ دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس کی زندگی سے یہ بات واضح ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ انسان مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جدائی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی محبوب نہیں تھا، اور کہتے ہیں میں نے کبھی نگاہ بھر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی تعظیم اور توقیر کی وجہ سے میں نے پوری نگاہ بھر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ فَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں صفت بیان کروں کہ آپ کیسے تھے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نگاہ بھر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کیا خوش قسمت تھی وہ نگاہیں جنہیں دیدار نصیب ہوتا تھا، کتنے عظیم تھے وہ ہاتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوتے تھے۔ تو یہ پیار برا منظر تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محبت کے جذبات میں آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت أحب إلی من كل شيء إلا من نفسی، اللہ کے نبی آپ مجھے اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کو چھوڑ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، عمر نہیں، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسی کا۔ ایمان اس وقت تک مکمل عمر نہیں ہے جب تک کہ تو اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی اس لمحے کے بعد آپ مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے الآن یا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے بڑھ کے اس دنیا میں کسی چیز سے محبت کر بیٹھے، یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے ایمان میں رکاوٹ ہے، اور ہو سکتا ہے
کہ ایسا بد نصیب انسان جیسے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو گیا ہے، کل قیامت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا، من اشد امتی لی حب الناس، میری امت کے کچھ لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں گے، یکونون من بعدی، جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، یود احدہم لو رعانی باہلہ ومالہ، کچھ عظیم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں میری اتنی محبت ہوگی کہ وہ تمنا کریں گے اے کاش کے بیوی بچے قربان ہو جاتے، اے کاش جو میں نے محنت سے پیسے کمائے ہیں میری ساری دولت لٹ جاتی، ختم ہو جاتی، میرے بیوی بچے ذبح ہو جاتے، لیکن اس کے مقابلے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، جا کے اپنی قوم کو واپس جا کے کہتے ہیں، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم ہے میں بادشاہوں کے پاس بہت گیا ہوں، ووفدت علی قیصر و کسریٰ و النجاشی، میں قیصر کے پاس بھی گیا ہوں، میں کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے بہت سارے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن کسی بادشاہ کی تعظیم و توقیر، محبت اور احترام کرتے ہوئے میں نے کسی کو اتنا نہیں دیکھا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تھوک پھینکتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے وہ شرف اور سعادت سمجھتا ہے کہ اس تھوک کو اپنے چہرے پہ لگائے، اپنے رخسار پہ لگائے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِشَيْءٍ ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فرمان بعد میں نکلتا تھا، سبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے دوڑ پڑتے تھے اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ ایمان ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے انسان ٹس سے مس نہ ہو، اپنی جگہ سے ہلے نہ، اور اگر حرکت کر رہا ہے فرمان روکے تو رکے نہ، یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اذا امرهم بشیء ابتدروا الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے فرمان جب نکلتا تھا اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ یقتتلون علی وضوئہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پانی کے قطرات پہ لڑتے تھے کہ کس کو یہ پانی کے قطرات مل جائیں، اور فرمایا خافضوا عندہ اصواتہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کیا کرتے تھے، ولا یحدون الیہ نظر تعظیما لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر نگاہ کو پورے زور سے چہرے انور پہ نہیں ڈالا کرتے تھے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بہقی کی حدیث ہے، کننا اذا نقعد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے، لم نرفع رؤوسنا الیہ اعظاما لہو، آپ کی عظمت کے پیش نظر ہم اپنے چہروں کو اوپر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھ کو میری جان سے بھی اور میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ، اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ،
جب یاد آتی ہے پھر میں صبر کر نہیں پاتا ہوں، تڑپتا ہوں، آپ کی طرف دوڑا چلا آتا ہوں اور آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، کنت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا یہ دنیا میں تڑپنے والا جو صحابی ہے، ہو سکتا ہے اسے قیامت کے دن اور جنت میں آپ کا دیدار ہی نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اس محبت کو دیکھ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ کو دیکھ کے جبریل امین کو فوراً بھیجا کہ جائیے اور جا کر قرآن مجید کی یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیجئے۔ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جبریل جا کے محبوب کو بتلا دیجئے، صحابہ کو خوشخبری دے دیجئے، من یطع اللہ ورسولہ، جس انسان نے دنیا میں اللہ سے محبت کی، رسول سے محبت کا حق ادا کر دیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، جس نے اس دنیا میں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دیا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، وہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، چاہے دنیا میں اپنا آپ کا دیدار نہیں بھی کیا۔ لیکن اس کے برعکس جس انسان نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کی، کاروبار پاؤں کی بندھن بن گیا، دوستوں کے تعلقات مسجد میں آنے میں رکاوٹ بن گئے، بیوی بچے کی محبت پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ دنیا کی محبت نے جس انسان کے دل کو اتنا گندا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اس دل میں جگہ نہ رہی، تو کل قیامت کے دن بھی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرط المحبتی ان توافق من تحب علی محبتہ بلا عصیانی، محبت کی یہ شرط ہے کہ جیسے تم محبت کرو، اس کو جو چیزیں پسند ہو ان چیزوں کو تم کرو اور ان سے محبت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اذا دعیت لہ المحبت مع خلافک ما یحب فانت ذو بہتانی، اگر تم کو محبت کا دعویٰ ہو، تم در و دیوار پہ تو نعرے لکھ دو کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اگر انسان کو محبت کا دعویٰ ہو اور ساتھ ان چیزوں کی خلاف ورزی کرے جو اللہ کے نبی کو پسند ہیں، فَأَنْتَ ذُو بہتانی، تم بہتان باندھ رہا ہے، تجھے نبی سے محبت نہیں ہے، تم منافق ہے۔ اگر تیرے دل میں محبت ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا تو نماز کو چھوڑ دیتا؟ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اسے جماعت سے نماز پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اسے کاروبار زیادہ پسندیدہ ہے، جو انسان نماز کو ضائع کرنے والا ہے، اللہ کی قسم یہ انسان نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہتان بازی کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اتحب اعداء الحبیب وتدعی حبا لہ ما ذاک فی امکانی، اللہ کے نبیوں، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے تم کو محبت ہے، تمہارے بالوں کا سٹائل اللہ کے نبی کے دشمنوں والا ہے، بہو بیٹی کا جو لباس ہے نبی کے دشمنوں والا ہے، تیرا اخلاق و کردار جو ہے وہ نبی کے دشمنوں والا ہے، تیرا نظام تعلیم جو ہے نبی کے دشمنوں والا ہے، تیرا اخلاق و کردار جو ہے، تیری سیاست اور معیشت، تیری معاشرت، تیری عمرانیات، تیرے نظریات، تیرے گھر کا ماحول، تیری دوستی دشمنی کے معیارات، تیری غمی اور خوشی، یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں والی ہے۔ اتحب اعداء الحبیب وتدعی حب اللہ،
اللہ کے نبی کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو اور پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو محبت کا دعویٰ ہے، ما ذاک فی امکان، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ عظیم چیز تھی کہ انسان تو انسان، جمادات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپا کرتے تھے۔ بھائیو ذرا تنہائی میں جا کر کبھی سوچئے گا ہم نے کتنی عظیم چیز کو ضائع کر دیا ہے۔ نبی کی محبت کتنی بڑی چیز تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کا سہارا لے کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے پہلا خطبہ ارشاد دینے لگے تو کہتے ہیں صاحت النخلۃ صیاح الصبی، ہم نے اس کھجور کے تنے کو ایسے چیخے مارتے ہوئے سنا جیسے بچہ ماں کے تڑپ میں چیختا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پھر جا کے وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے۔ ہم نے کس چیز کو ضائع کر دیا اس دنیا کی محبت میں آ کے؟ اور صحابہ اکرام کی محبت کیسی تھی؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب غزوہ احد کا موقع تھا صحابہ اکرام بکھر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ پہاڑی کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تو کفار نے پورے زور سے اس جگہ پر حملہ کیا جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کے، دوسرے ہاتھ میں میان لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جاتے ہیں، آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، خود ڈال بن جاتے ہیں کہ جو تیر آئے وہ میرے سینے پہ لگے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اتنی تلوار بازی کرتے ہیں کہ 2 یا 3 تلواروں کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ توڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اوپر اٹھ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ میدان جنگ کا منظر کیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تڑپ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نہ اٹھئے، کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، نحری دونا نحری کا۔ اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، کاش کے تیر جو آپ کی طرف آئے وہ اس سینے میں آ کے لگ جائے۔ اور ہمیں تو بھائیو چھوٹی سی بات کہہ دی جائے، بھائیو سگریٹ چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو یہ بدبو پسند نہیں ہے، ہم اتنی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ اور ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی، غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں 1000 تیر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ساتھ میں نبی وقاص نے میدان احد میں چلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ترکش سے تیر نکال کے ساتھ میں نبی وقاص کو دیتے اور کہتے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ان کافروں کو آج تیر مارو، اگر محبت کرنی ہے تو ان صحابہ کی طرح محبت کرو۔ قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا، تغیر لونہ، چہرے کا رنگ فق ہو جاتا، ینحنی، کمر جھک جاتی، دیکھنے والے پریشان ہوتے، کہتے امام الوقت یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے کاش کہ تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے اپنے اساتذہ کا دیکھا تھا تو آج تم اس بات کا انکار نہ کرتے۔ میں نے جعفر بن محمد رحمہ اللہ کو دیکھا ہے، جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے حالانکہ ان کی طبیعت میں مزہ بہت تھا، کان کثیر الدعابتی والضحکی، بہت مسکراتے تھے، بہت خوش گپی کرتے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا اصفر لونہ، چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ وما رأیتہ یحدث قط الا علی طہارۃ، میں نے انہیں کبھی بے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے نہیں دیکھا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے اپنے استاد عبد الرحمن بن قاسم کو دیکھا،
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا فَيُنْظَرُ إِلَى وَجْهِهِ، میں ان کے چہرے کو دیکھتا كَأَنَّمَا نُزِفَ الدَّمُ مِنْ وَجْهِهِ، چہرے کا رنگ ایسے ہوتا گویا کہ خون کھینچ لیا گیا ہے۔ وَجَفَّ لِسَانُهُ فِي فَمِهِ، زبان جو ہے وہ منہ میں ایسے خشک ہو جاتی کہ آواز نہیں نکلتی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا۔ اور کہتے ہیں ہیبتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک ڈر اور خوف اور ایک عظمت ہوتی تھی۔ جب محدثین کی زبان سے وہ نام نکلتا تھا تو چہرے جو تھے زرد پڑ جاتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میں اور آپ اللہ کے نبی کا فرمان سن کے بھی اس کو ٹھکرا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ ربما یضحکو، کبھی کبھی مسکرا رہے ہوتے تھے، اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاشع و بکا، وہ مسکرا رہے ہوتے کہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کانوں میں پڑ جاتا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے ڈر اور خوف جو ہے ان کے چہرے سے نظر آتا تھا۔ ایوب سختیانی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو رونا شروع کر دیتے۔ حماد بن سلمہ، حماد بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں ایوب سختیانی رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا حدیث پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے شور کی آواز سنی تو کہا کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان رفع الصوت عند الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرفع الصوت فی حیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا جا رہا ہو، بتلایا جا رہا ہو، اس وقت انسان اپنی زبان کو، اپنی آواز کو اونچا کر لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گستاخی کرتے ہوئے انسان اپنی آواز کو بلند کر لے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہوئے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آواز بلند ہو جائے، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہوں گے کہ انسان حدیث کو ٹھکرا کے آگے چلا جائے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے تو رونا شروع کر دیتے۔ امام وقی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو پوری مجلس میں نہ آواز سنائی دیتی، نہ کوئی قلم کو تراشتا، نہ کوئی مسکراتا اور نہ کوئی کھڑا ہوتا۔ اگر حدیث پڑھانے کے لیے وہ آئے اور اس طرح کی کسی چیز کو دیکھ لیتے تو فوراً جو ہے وہ اس دن حدیث نہیں پڑھاتے تھے کہ یہ لوگ حدیث پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، اس دن فوراً گھر واپس چلے جاتے۔ اگر کسی کو حدیث کی مجلس میں قلم کو تراشتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھ لیتے تو سبق کو بند کر دیتے اور گھر واپس چلے جاتے کہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم احادیث ہیں وہ اس کو سنائی جائیں، یہ انسان اس قابل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے